رازداری کے اندر خدا کا جلال ہے، اور جب تو روزہ رکھے تو غیر قوموں کی طرح نہ کر، بلکہ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، اس لیے کہ خدا پشیدگی میں دیکھتا ہے، خدا کوٹھڑی میں دیکھتا ہے، خدا تیرے دانے ہاتھ کے اندر دیکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ خدا کا جلال کہاں ہے؟ رازداری کے اندر۔ اور بادشاہوں کا جلال کہاں ہے؟ یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں، یہ جو جاہو جلال کے ساتھ، یہ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے زیادہ ووٹ لے کر اکثریت کے ساتھ بادشاہ بنتے ہیں، ان کا جلال کہاں ہے؟ معاملات کی تفتیش میں۔ تو ایک بادشاہ جو حکمت کا بادشاہ ہوا ہے، ایک بادشاہ جس کو بائبل کہتی ہے حکمت کا بادشاہ ہے، اور روئے زمین کے اوپر اس جیسا کوئی بھی حکمت والا بادشاہ نہیں ہے۔ وہ حکمت اور دولت میں سب بادشاہوں سے زیادہ سبقت لے گیا، اور اس کا نام سلیمان بادشاہ ہے۔ اس نے خدا سے حکمت مانگی، خدا نے کہا حکمت کے ساتھ ساتھ میں تجھے دولت بھی دوں گا، اور اس کو خدا نے اتنی حکمت بخشی کہ دنیا کے لوگ اس کی حکمت کو سننے کے لیے دور دراز سے آتے تھے۔ ایک ایسی عورت بھی ہے سبا کی ملکہ، جس کا یسوع مسیح نے بھی ذکر کیا، وہ بھی سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے آئی۔ 1200 کلومیٹر سفر کر کے وہ سلیمان کے محل میں آئی تاکہ اس کی حکمت کو سنے۔ سلیمان کے تخت کو تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان بادشاہ جو حکمت کا بادشاہ ہے، جو دولت کا بادشاہ ہے، جس کے پاس جاؤ جہاں جلال ہے، جو عقل مند بادشاہ ہے، جو فاصل بادشاہ ہے، جو کمال دلیری کا بادشاہ ہے، ایسا زبردست بادشاہ جو روئے زمین پر اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کے 39 بادشاہوں میں یہ تیسرا بادشاہ ہے۔ پہلا ساؤل بادشاہ، دوسرا داؤد بادشاہ، اور تیسرا سلیمان بادشاہ ہے، جو حکمت کا بادشاہ ہے، جس نے ہیکل کو بھی بنایا۔ یہ اس کا مقدر ہوئی کہ وہ ہیکل کو بنوائے۔ یہ سلیمان بادشاہ ہے، اس نے محل بنوایا اپنا، اس نے سیڑھیاں ایسی زبردست بنوائی جن پر وہ چل کر ہیکل میں جاتا تھا۔ ملکہ یہ سیڑھیاں دیکھ کر ہی اپنی ہوش کو بیٹھی۔ کیسی زبردست حکمت والا یہ بادشاہ ہے۔ اس نے جو تعمیرات کروائی ہے وہ بھی اس کی نرالی اور عجب ہے۔ اور اس نے جب اپنا تخت بنوایا ہے، جہاں پر یہ بیٹھ کر معاملات کی تفتیش کرتا تھا، جہاں پر یہ معاملات کے فیصلے کرتا تھا، جہاں پر یہ عدالت کرتا تھا، جہاں پر یہ معاملات کو سنتا تھا، اس نے جب اپنا تخت بنوایا تو اس نے اپنا تخت ہاتھی کے دانت کا بنوایا، اور اس پر سونا منڈا ہوا تھا، اور سونے کا یہ تخت جو اس نے بنوایا، اس کے اوپر اس نے 6 سیڑھیاں اس کے اوپر جاتی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے 6 سیڑھیاں اس کے تخت کے اوپر جاتی ہیں، اور اوپر جو تخت ہے وہ پیچھے سے گول ہے اور آگے سے وہ اس طرح ہے، اور درمیان کے اندر ایک کرسی رکھی ہے جو سونے سے منڈی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف شیر ہے، وہ بھی سونے کے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک شیر وہ بھی سونے کا، اور پھر ہر ایک سیڑھی کے اوپر دائیں بائیں دونوں طرف ہر سیڑھی کے اوپر ایک شیر سونے کا بیٹھا ہوا ہے۔ سونے کی سیڑھیاں، سونے کے برتنوں میں یہ بادشاہ کھاتا تھا، اس کے گلاس سونے کے، اس کی پلیٹیں سونے کی، اس کا دسترخوان کے اوپر جتنے برتن تھے وہ سب سونے کے تھے۔ اس قدر یہ امیر بادشاہ تھا، اس قدر یہ دولت مند بادشاہ تھا، اور جب یہ اپنے تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں رعایا کے
तख्त कैसा बनाया, आदमियों के जहां सर है वहां पर उसके पांव है, और 14 शेर उसके तख्त पर सोने के बैठे हुए। इस कदर वो कीमती तख्त उसने बनवाया है। इस